کہ محلے میں غریب کون ہے, مسکین کون ہے, پوری دنیا کے سفیر آ رہے ہیں, ان کو چندہ دے رہے ہو. تمہارے محلے میں جو عورت بھوکی سو رہی ہے, تمہارے گاؤں کے اندر جس کی چھت گری ہوئی ہے, تم نے کبھی مسجد والوں نے اٹھ کے اس کی طرف نگاہ نکالی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تھے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں مسجد بنانی تھی, تو مسجد جب بنانے لگے تو مسجد میں ایک چبوترا بنوانے لگے ساتھ میں. صحابہ نے پوچھا, بلال نے پوچھا, ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس چیز کا ہے؟ فرمانے لگے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا جو بھوکے ہوں گے, جو پیاسے ہوں گے, جو اندھے ہوں گے, جو اپاہج ہوں گے, جو ذہنی طور پر بیمار ہوں گے, جو بے گھر ہوں گے, میں ان سب کو یہاں پر رکھوں گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کا کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے, ہم بعد میں پھر کھانا کھایا کریں گے. آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے؟ آپ کے ہے پورے گاؤں میں کسی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ ابھی مجھے کسی نے کہا کہ نوجوان نشے میں جا رہے ہیں. یہ بات میں ابھی ایک جگہ جلسے کے لیے گیا تو وہاں مجھے مولوی نے کہا اجی نوجوان نشہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہاری مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح ہے؟ کیا ہماری مسجد نبی علیہ السلام کی مسجد کی طرح ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں جب فجر ہوتی ہے, ظہر ہوتی ہے, عصر ہوتی ہے, مغرب ہوتی ہے, عشاء ہوتی ہے, تو جو فری ٹائم نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے تو وہ نوجوانوں کے ساتھ یا گھوڑ سواری کرتے ہیں, یا نوجوانوں کے ساتھ کشتی کرتے ہیں, یا نوجوانوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہیں, یا نوجوانوں کی کوئی بھی جو ہونے چاہیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہماری مسجد میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو کہتے ہو کہ آ جاؤ نماز کے بعد ہم کچھ کمپیوٹر کی ایجوکیشن تمہیں دیں گے, یا نماز کے بعد ہم کسی جم میں بیٹھ کے ورزش کریں گے, یا نماز کے بعد کوئی فٹ بال کا کیمپ لگائیں گے, اس کلب میں جو نمازی پلیئر ہوگا وہ جیت جائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے؟ کیا ہماری مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں یتیموں کو کھانا ملتا ہو, جہاں مسکینوں کو کھانا ملتا ہو, جہاں اپاہجوں کو کھانا ملتا ہو, جہاں سدروں کی لوگ خبر گیری کرتے ہو؟ ارے چبوترا نہیں, کم از کم ایک رجسٹر ہی ہو, مسجد کے متولی کو, امام کو پتا ہو کہ محلے میں غریب کون ہے, مسکین کون ہے, پوری دنیا کے سفیر آ رہے ہیں, ان کو چندہ دے رہے ہو. تمہارے محلے میں جو عورت بھوکی سو رہی ہے, تمہارے گاؤں کے اندر جس کی چھت گری ہوئی ہے, تم نے کبھی مسجد والوں نے اٹھ کے اس کی طرف نگاہ نکالی؟ اب چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, لیکن تمہاری ذمہ داری بنتی تھی کہ تم اس کی خبر دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آئے, مسلمان نہیں. مسلمان تو آتے ہی تھا جب غیر مسلم آئے. نبی علیہ السلام کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے, کیونکہ مدینے نے کہے تھے, اور غیر مسلم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دروازے پہ آؤں, مجھے کھانا کھلائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹیا نے اپنے سر کی چادر گروی رکھ کے اس کے لیے کھانا تیار کر کے دیا کہ اگر کوئی مسجد تک آئے گا تو پھر اس کو بھوکا واپس نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک غیر مسلم نے آ کے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے کپڑے دیں. نبی علیہ السلام اس کو لباس دیتے. ایک بوڑھیا آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے. نبی علیہ السلام اس کو اونٹ پیش کرتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی ہے کیا کچھ ایسا؟ ہماری مسجد میں بھی کیا کچھ ایسا غریبوں کے لیے انتظام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, بلال کو کہتے ہیں بلال پہلے چلا جاؤ, وہ مسجد کے سامنے جن لوگوں کو دھرے ان سے پوچھو کھانا کھائے. بلال جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, فرمایا اچھا پھر دائیں طرف والوں سے پوچھ کیا, آتے ہیں پھر بائیں طرف والوں سے پوچھ کیا. ایک عورت آئی, نبی علیہ السلام مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے, دوڑتی ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں. نبی علیہ السلام اس کی بات سن کے رک گئے, کہنے یا رسول اللہ آپ سے کچھ پرسنل باتیں کرنی. تو نبی علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا, یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں, ذرا الگ سے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے الگ چل پڑے, ریت پر بٹھا دیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے جو بچے ہیں نا میرے پیچھے پیچھے دوڑتے, مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں, آپ حکم جاری کریں نا, مجھے کوئی نہ چھیڑے. نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا, حکم جاری کر دو, آج کے بعد کوئی اس کو چھیڑے نہیں. بہت دیر سدرے لوگ ہوتے ہیں نا گاؤں دیہات میں. ارے ہر گاؤں میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں, کوئی بوڑھا, کوئی بچہ ہوتا ہے کہ نہیں. اب سنو تمہارے نبی علیہ السلام نے سدروں کے ساتھ کیا کیا. جب وہ بہت دیر باتیں کرتی رہی تو پیارے نبی علیہ السلام کو اچانک اٹھ کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لیٹ ہو جائیں گے.
تو میں جاتی ہوں، آپ بھی جائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سن، اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑ جائے تو میری مسجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے۔ اور جب وہ عورت چلی گئی، پگلی عورت، تو صحابہ جب اکٹھے ہوئے تو ایک صحابی نے بڑے ادب سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک اطلاع دوں۔ ہاں بتاؤ کیا اطلاع دینی ہے؟ یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی نا یہ پگلی ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا، یہ تھوڑی سدری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا بات کی؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہ سدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ یہ مسلمان نہیں اگر یتیموں کو سنبھالیں گے، یہ مسلمان اگر سدروں کو نہیں سنبھالیں گے، یہ اگر اپاہجوں کی قبر گیری نہیں کریں گے تو دنیا میں اور کون ایسا ہے جس کے نبی علیہ السلام نے کہا کو یہ کام کرتے ہوئے گزر جانا۔ اسلام کو جس طرح سے چلانا ہم تو بالکل اس کے برعکس دوسری طرف کریں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ ایک عورت آ گئی مسجد کے گیٹ پر، اس کے کپڑے کوئی بادشاہوں جیسے نہیں، کوئی خوبصورت نہیں ہے بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، تیز تیز قدم اٹھاتے اماں جی کے پاس، اماں جی السلام علیکم۔ اماں نے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بچے کیسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں اشک بہا رہے، اماں میں بہت اچھا ہوں، آج تم آئی ہو میں اور اچھا ہو گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ ایسے نہیں سمجھ آنے گا تمہیں کون سی چادر، میں بتاتا ہوں کون سی چادر۔ جس چادر کو لے کے نبی علیہ السلام لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جب جبریل آئے براق لے کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے پاس ملوانے جانا ہے تو اللہ کو کہا جبریل نے کہ اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، میں آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تم اتنے بڑے بھی نہیں ہو کہ میرے نبی کو آواز دو اور میرے نبی چونک جائیں۔ تو جبریل نے کہا اللہ سے یا اللہ پھر نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگاؤں؟ اور فرمایا ٹھیک ہے تو فرشتوں کا سردار ہے لیکن اتنا بڑا نہیں بنا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کو ہاتھ لگا لیں۔ جبریل نے کہا یا اللہ اٹھانا کیسے؟ فرمایا کیسے کیا؟ چل محمد رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا، اپنے دونوں گھٹنے زمین پر لگا۔ یا اللہ زمین پر گھٹنے لگا دیے، اب کیا کریں؟ فرمایا اپنے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے کالی کملی والے کی آنکھ کھل جائے۔ سبحان اللہ۔ اتنی قیمتی چادر جس کو بوسہ دینا روح الامین جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر محمد رسول اللہ اپنی ماں کے لیے بچھارے، اور وہ ماں وہ نہیں ہے جس نے پیدا کیا، کیونکہ جس ماں نے پیدا کیا وہ 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس ماں نے صرف 6 مہینے دودھ پلایا، یہ دائی حلیمہ ہے، آج جب ملنے کے لیے آئی ہیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دی تاکہ پوری دنیا کو اور تنوانے والوں کو بتا دے کہ جب کسی کی ماں اس کو ملنے کے لیے آ جائے تو اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے آگے نچھاور کرتے ہیں، ماں کا احترام ہوتا ہے۔ ام اسد کا جس دن انتقال ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماں ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رضائی ماں ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام تمام جنازوں میں جاتے تھے، قبرستان میں جنازہ پڑھتے تھے، لیکن جب ان ماؤں کا انتقال ہوا جنازے سے پہلے قبر دیکھنے گئے اور پھر اس حد تک اپنی ماؤں سے پیار تھا کہ قبر کی لحد میں اتر گئے۔ صحابہ کو کہنے لگے میں لیٹ کر دیکھوں گا، آخر تم نے میری ماں کو یہاں پر رکھنا ہے کہ تم نے صحیح طرح تیار کی ہے کہ نہیں کی، تاکہ آنے والی نسلوں کو بتانا تھا کہ کائنات میں اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ بھی اگر کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اپنی والدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے